بنا سکتی، مگر اگر کیندر کی سرکار بنائے گی تو اس کا قانون چلے گا۔ تو بھاجپا والوں، روپالا صاحب، یہ آپ کسی اور کو جا کر یہ گیان دیجئے، ہم کو گیان مت دیجئے۔ سی آر پی سی میں، آئی پی سی میں کتنے امینڈمنٹ ہوتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں دیش میں ایک قانون ہونا، تو چلیے کیا ہماچل پردیش میں کوئی گجرات کا آدمی جا کر ایگریکلچر کی زمین خرید سکتا؟ نہیں خرید سکتا۔ کیا کوئی گجرات سے نکل کر لکشدیپ جا سکتا بغیر پرمیشن کے؟ نہیں جا سکتا۔ کیا کوئی گجرات سے نکل کر اروناچل پردیش جا سکتا؟ نہیں جا سکتا، پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیش میں ایک قانون ہونا، تو کیا ہم نے ناگالینڈ، میزورم، سکم، آندھرا پردیش کو 371 کے تحت ان کو اسپیشل رائٹس نہیں دیے؟ بی جے پی اس پر بھی کچھ نہیں بول سکتی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ، بھاجپا والے بولتے کہ سمویدھان کے چیپٹر 4 ڈائریکٹو پرنسپل میں لکھا گیا۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیش کے پردھان منتری جب سے ہی آپ موڈی جی بنے ہیں 8 سال میں، دیش کی 60% دولت صرف 8 لوگوں یا 10 لوگوں کے پاس کیوں آ گئی؟ کیا سمویدھان کی آرٹیکل 39 نہیں کہتا کہ دیش کی دولت سب کے پاس رہے؟ مگر دیش کی دولت کس کے پاس ہے؟ جو موڈی جی کا چہیتا ہے، جو ان کا پیارا ہے، وہی دولت مند ہو رہا ہے۔ دیش کی دولت کہاں جا رہی ہے؟ غریبی دیش کی جنتا کا مقدر بن گیا، نوجوان یووا کا بے روزگاری اس کا مقدر بن گیا۔ تو کیا آرٹیکل 39 پر آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ بولتے کہ نہیں یونیفارم سول کوڈ ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ مہیلاؤں کو ان کا حق ملے۔ اچھا، مہیلاؤں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو اب آپ سنو، مسلمانوں میں اگر کوئی، جیسا میں باپ ہوں، اگر میں اپنے ول سے وصیت کرتا ہوں کہ میری ایک اولاد کو یہ دولت ملے گی، تو مسلم قانون کے لحاظ سے میں 1/3 سے بڑھ کے جائیداد نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں میں وصیت اگر کرتے ہیں تو کوئی باپ 1/3 زیادہ اپنی جائیداد ایک اولاد کے نام پہ نہیں کر سکتا، موڈی جی۔ مگر ہمارے ہندو بھائیوں میں وہ ول کا پاور ہے۔ کیا آپ ختم کریں گے؟ کیا گجرات کی سرکار اس کو ختم کرے گی؟ ہم کو بتاؤ۔ کیا آپ گجرات کے بچیوں سے کہیں گے کہ نہیں، باپ کی جائیداد میں حق نہیں ملے گا، کنیا دان تمہارا ہو گیا، اسی میں سب ختم ہو گیا؟ بتاؤ بی جے پی والوں، اس کا جواب دو۔ جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ نشانہ مسلم مہیلا ہے۔ ارے مسلم مہیلاؤں کو اگر انصاف دلانا تھا تو باپو نگر میں سکول کھول دیتے۔ باپو نگر میں ہماری بچیوں کو 8 کلاس کے بعد شہر کے دوسرے کونے میں جانا پڑتا۔ مگر نشانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ اور ہندو جوائنٹ فیملی میں انکم ٹیکس کا ریبیٹ ملتا، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ موڈی جی ہم کو بھی دو، ہم بھی انکم ٹیکس کم پے کریں گے، مگر اس پر بات نہیں کریں گے۔ اب آپ کی بات کرتے ہیں مسلم مہیلاؤں کو انصاف ملنا چاہیے، تو موڈی جی کی سرکار نے ایک سروے کیا، اور سروے میں بتایا گیا کہ 2000 سے 2019 تک 90 لاکھ بیٹیوں کا مسنگ ہے۔ یعنی جب معلوم ہوا کہ ماں کی کوکھ میں بیٹی ہے تو 90 لاکھ بچیاں مسنگ ہو گئی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیمیل انفینٹیسائیڈ۔ بتائیے بی جے پی والوں، اس 90 لاکھ بچیاں جو مسنگ ہیں اس میں کتنے مسلمان تھے؟ لوگ بولتے ہیں کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، نہیں، یہ فیکٹ ہے۔ بتاؤ کتنے مسلمان تھے اس میں؟ 90 لاکھ 2000 سے 2019 تک۔ جب معلوم ہوا کہ کوکھ میں بیٹی پل رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں فیمیل انفینٹیسائیڈ، مسنگ ہو گئے۔
بتاؤ کتنے مسلمان تھے بھاجپا والوں؟ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کا نمبر بہت کم ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب ہنسنا نہیں اس کے اوپر، ہنسیں گے نہیں آپ لوگ، نہیں ہنسیں گے۔ اب سنو، آپ نہ شرمانا۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے، اس نے سروے میں یہ کیا کہ کتنے مرد لوگ، میں ہماری بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ ڈیٹا ہے، کتنے مرد شادی کے باہر تعلقات پیدا کرتے ہیں، یعنی گھر میں بیوی ہے مگر دوسری عورت سے تعلقات پیدا کرتے ہیں شادی کے باہر، جس کو انگریزی میں بولتے لیو ان ریلیشن شپ، گجراتی میں کیا بولتے میتری، ہاں وہ ہے نہیں معلوم، مگر یہ ڈیٹا ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا کہ ہمارے ہندو بھائی 2.2 مین نمبر ان کے پاس پارٹنر تھے، سکھ اور کرسچین 1.9، بدھسٹ اور مسلمان 1.7، جین میں سب سے کم تھے 1.1۔ اب کیا کریں گے اس کا؟ آپ بولو کیا کریں گے بی جے پی کی سرکار؟ اچھا جو سیکشول تعلقات پیدا کرتے، جس کو اردو میں بولتے جمع، انگلش میں بولتے انٹرکورس، کون اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ایسے چیزیں کرتا ہے، اس کا بھی ڈیٹا ہے، اور اس میں مسلمان خالی 2.6 ہے بی جے پی والوں۔ آپ بولو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ یونیفارم سول کوڈ، یعنی ہر مرض کی دوا یونیفارم سول کوڈ۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا پھر بولتے نہیں یونیفارم سول کوڈ لانا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان بہت شادیاں کرتے ہیں۔ مودی جی ہم ایک کر کے پریشان ہیں، تو گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے کہ مسلمانوں میں 1.9% مسلمان کی 2 بیوی، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس 1.2، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کی دوسری بیوی ہوگی تو بیوی ہوگی اور اس کو مینٹیننس کا رائٹ ملتا ہے، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کا حق ملتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ، کتنے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں چائلڈ میرج، 86% کس سمودائے کی تھی بتاؤ مودی جی اور بھاجپا والوں؟ مگر آپ ٹارگٹ مسلمانوں کو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے۔ اب مودی جی اور بی جے پی بولیں گے نہیں یونیفارم سول کوڈ لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ قانون برابر رہے۔ ارے مودی جی پہلے یہ تو بتاؤ کہ گجرات میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کب ختم ہوگا؟ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ ہے، کوئی مسلمان اپنا گھر نہ خرید سکتا ہے، خریدنا ہے تو کلکٹر صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر یونیفارم سول کوڈ اگر ہے، اگر کوئی دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا جب تک پرمیشن نہ لے، تو پھر یہ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ یہ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہوگا بتاؤ بھاجپا اور مودی جی؟ صرف یونیفارم سول کوڈ اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ مسلم اقلیت کو ان کے مذہب سے، ان کی مذہبی شناخت کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یونیفارم سول کوڈ لانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب چناؤ آ گیا تو مودی جی اور ان کی سرکار نے اعلان کیا کہ گجرات میں بھی ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی جی نے کہہ دیا یونیفارم سول کوڈ، تو دلی کا کیجریوال بھی بول رہا کہ ہاں یونیفارم سول کوڈ۔ ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے، ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے۔ تم لوگ سوا جیتو میں اسمبلی جیتتا ہوں۔ جب تبلیغی جماعت پر الزام لگا دلی میں کورونا کال میں، تو یہی کیجریوال دلی میں الزام لگائے تو مودی جی نے کہا کہ ہاں تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے۔ جب کورٹ میں مقدمہ گیا تو کورٹ نے تبلیغی جماعت کے خلاف پورے مقدموں کو خارج کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ ان لوگوں کی جو عزائم ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے صرف یہی التجا کر رہا ہوں کہ جب گجرات کی سرزمین پر یہاں پر بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ اگر کرائم ہوتا ہے تو مہیلاؤں کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی ان کو چھیڑ خانی کی جاتی ہے، کبھی ان کو مارا جاتا ہے، کبھی ان کو جلایا جاتا ہے، کبھی ان کو ریپ کیا جاتا ہے، اور وہ بلقیس بانو جس کو اس کے پڑوسی، وہ بلقیس بانو جس نے اس دکان سے چوڑیاں خریدی، چوڑیاں بیچنے والا بلقیس بانو کا بلاತ್ಕಾರ کیا، وہ بلقیس بانو جس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے پتھر پر سر مار کر اس کو شہید کر دیا گیا، وہ بلقیس بانو جس کی ماں اور اس کے مہیلا رشتہ داروں کا بلقیس بانو کے سامنے جو پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کی ماں اور اس کے رشتہ داروں کا ریپ کر کے بلاತ್ಕಾರ کر کے ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس بلقیس بانو کا ریپ کرنے والوں کو، اس کی بیٹی کی ہتیا کرنے والوں کو، اس کی ماں کی ہتیا کرنے والوں کو دیش کے پردھان منتری شری مودی جی کی سرکار چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے۔ واہ دیش کے پردھان منتری، کیا جھوٹا آپ کا وعدہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیا آپ کی بیٹی بلقیس بانو نہیں تھی مودی جی؟ کیا دیش کی بیٹی بلقیس بانو نہیں تھی مودی جی؟ آپ نے اس کے ریپ کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ سی بی آئی نے کہا مت چھوڑو، سی بی آئی کے اس جج نے کہا مت چھوڑو، بلکہ جن لوگوں کو آزاد کیا گیا انہوں نے پے رول پر نکل کر، فرلو پر نکل کر 2 مہیلاؤں پر اور حملہ کیا، ان پر کیس بک ہوا۔ بتائیے آپ کیا پیغام دیش کے پردھان منتری دیش کے مہیلاؤں کو دے رہے ہیں؟ کیا پیغام بھاجپا دیش کے مہیلاؤں کو دے رہی ہے کہ اگر تمہارا ریپ ہوگا تو چند سال وہ ظالم جس نے تمہاری عزت لوٹی اس کو جیل میں رکھیں گے، اور اچھے سنسکار کی بنیاد پر مودی جی ان کو آزاد کر دیں گے۔ اور جب یہی بلقیس بانو کے تعلق سے ایک میڈیا کے جرنلسٹ نے آپ پارٹی کے ایک منسٹر سے پوچھا کہ بلقیس بانو پر آپ کیا بولیں گے، تو اس نے کہا کہ ہم کو بلقیس بانو کے بارے میں نہیں بولنا ہے، ہم کو سکول کے بارے میں بولنا ہے، ٹیچر کے بارے میں بولنا ہے، کلاس روم کے بارے میں بولنا ہے۔ بلقیس پر نہیں بولیں گے، مودی جی بھی نہیں بولیں گے، بھاجپا بھی بلقیس پر نہیں بولے گی، اور دلی کا کیجریوال بھی بلقیس بانو پر نہیں بولے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلقیس بانو پر اگر کسی نے پوری طاقت اور ذمہ داری کے ساتھ کسی نے بلقیس بانو کی تائید میں کہا، کسی پارٹی نے کہا، تو اس کا پارٹی کا نام مجلس پارٹی تھا۔ ہم مسلمان بلقیس بانو مسلمان ہے کہہ کر نہیں بولے، نہیں میں تمہارے تھالیوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میں تم کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں باپو نگر کی جنتا کو کہ بلقیس تمہاری بھی بہن ہے، بلقیس تمہاری بھی بیٹی ہے، بلقیس کی مرنے والی بیٹی تمہاری بھتیجی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری بھانجی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کل تمہاری اولاد سے ایسا ہوگا تو تم کیا کرو گے بتاؤ؟ آج ایک سرکار نے ایک مہیلا کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا، اور کیا پیغام دیا گجرات کے مہیلاؤں کو؟ یہ گجرات کے مہیلاؤں کو سوچنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کی اور ہم نے دیکھا کہ گجرات میں مسلم بچوں کو پتھر پھینکنے کے الزام میں روڈ پر لا کر پولیس ان کو مجمع کو، جیسا آج مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے جنتا کو کھڑا کر کے مودی سرکار
मोदी की हुकूमत, भाजपा की सरकार उन बच्चों को रोड पर लाकर लठों से मारते हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैंने आवाज उठाई, पुकार पुकार कर कहा, और आज भी कह रहा हूं कि जिस सरकार ने उन बच्चों को मारा, आपके पास दिल नहीं है, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उन मुसलमानों को रोड पर लाकर क्यों मारा? बताओ आप क्यों मारा उनको? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका मजहब इस्लाम था। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका नाम मुसलमान था। इसीलिए आपने रोड पर लाकर उनको खूब मारा, जनता को बिठाकर मारा। अरे मुझे तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने मारा, सरकार ने कहा पुलिस को मारने के लिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता जो खड़ी हुई थी, उस जनता थालियां मार रही थी जब उन बच्चों को लठों से मारा जा रहा था। बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में कि बच्चों को रोड पर लाकर जब मार रहा है तो कम से कम उस जनता में से अगर कोई एक आदमी या एक महिला उठकर कही थी कि इनको जेल को भिजाओ, इनको मारो मत। हमारे गुजरात में संविधान है, हमारे गुजरात में कोर्ट है, कानून है। ये जुल्म है उन बच्चों को रोड पर लाकर मारना। मैंने जब ये कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। अगर मुसलमान की जगह एक दलित को मारते, एक आदिवासी को मारते, हमारे हिंदू भाई को मारते, एक ब्राह्मण को मारते, तब भी मैं इसी तरह से कहता, क्योंकि कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मंदलिस की है। बच्चों को लाकर मारा और पीटा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे अपील कर रहा हूं कि बिल्किस बानो का मसला, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। बच्चों को मारा, हमने आवाज उठाई। आप तमाम ने कहा कि हां ओवैसी ने आवाज उठाई, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बापू नगर की जनता से पूछ रहा हूं, मैदानी लिमड़ा की जनता से पूछ रहा हूं, मैं साबिर काबुलीवाला साहब के विधानसभा की जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं सूरत की जनता से सवाल कर रहा हूं। जो लोग खामोश बैठ गए जब बिल्किस के कातिलों को छोड़ा गया, जिन्होंने खामोशी अख्तियार की और जिसने बिल्किस के हक के लिए खड़ा हुआ, जिसने बच्चों को लाठी से मारी, जिसने उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस की, उनको मारना यह देखा कि ये मेरी औलाद को मार रहे हैं। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या मुझे इनाम देंगे। यह आपको तय करना है कि क्या आप मुझे सजा देंगे या इनाम देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो खामोश बैठ रहे हैं, आप उनको वोट देते आए, उनको वोट मत दो। याद रखो, जो आपकी तकलीफ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जो मजलूमों की तकलीफ को देखकर उनकी जबानें गूंगी हो जाती हैं, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, ओवैसी आपसे कह रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि अगर तुम खामोश रहने वाली पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, खुदा ना खास्ता तुमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दें। तुम अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तुम खामोश रहने वाले पार्टियों को वोट दोगे तो याद रखो, तुम्हारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाएगा।
تم اگر خاموش رہنے والوں کو ووٹ دو گے تو دلتوں کا، آدیواسیوں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن چلتا رہے گا۔ بولنے والوں کا ساتھ دو، لڑنے والوں کا ساتھ دو، جو اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا غریبوں کی آواز، ان کی تکلیف کو سمجھنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ بلقیس بانو گجرات کی بھی بیٹی ہے اور بھارت کی بھی بیٹی ہے۔ جن بچوں کو مارا گیا وہ ہر کسی کی اولاد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ویدھان سبھا کے چناؤ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر مجلس کے ودھائک جیت کر جائیں گے تو چاہے باپو نگر ہو یا صابر کابلی والا صاحب کی ویدھان سبھا ہو، یہ اگر ایم ایل اے بن کے جائیں گے انشاءاللہ تو گجرات کی ویدھان سبھا میں وہ غریبوں اور مظلوموں کی انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم سے آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تم 3 کی کیوں بات کر رہے ہو؟ میں تو 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ مگر وہ لوگ بولتے نہیں 3 ہے۔ ارے 3 نہیں، 3 کو اور بڑھاؤ۔ جب ہمارے پٹیل بھائی مسلمانوں کے برابر ان کی آبادی ہے، کتنے ان کے ملے ہیں؟ 42 ان کے ملے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں گجرات کے پٹیل بھائیوں کو کہ وہ کانگریس میں بھی ہیں، بھاجپا میں بھی ہیں، ہر پارٹی میں، مگر جب اپنے کینڈیڈیٹ کی بات آتی تو سب ایک ہو کر اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ گبر سنگھ شولے پکچر کے 3 ہے، یہ سمجھے نا، تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تم 3 تھے، ہم تم سے کہہ رہے ہیں 3 نہیں 12 13 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نوجوانوں، تم خواب دیکھنا شروع کرو، تم اونچے خواب دیکھنا شروع کرو اور وہ خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کبھی اونچائیاں نصیب نہیں آتی۔ جو لوگ اونچا خواب دیکھتے ہیں اللہ ان کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، مفلسی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، جو خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ یاد رکھو، دولت سب کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو ضمیر کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو سچائی ہے۔ جس کے پاس سچائی ہے اللہ اس سچائی رکھنے والے کو کامیاب کرتا ہے۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریے، اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شبو بھائی، صابر بھائی، ہماری بہن کوشیکا پرمار اور ہمارے یہ تمام جو ذمہ دار اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کا ووٹ رہا، یہ ودھائک بن کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو شبو بھائی جب باپو نگر کی آواز اٹھائے گا تو گجرات کی ویدھان سبھا کی آواز انشاءاللہ تعالی باپو نگر کی جنتا کو سنائی دے گی کہ شبو پکار رہا ہے، شبو لڑ رہا ہے باپو نگر کی جنتا کے لیے۔ اور جب صابر کابلی والا انشاءاللہ کامیاب ہو کر آپ کا قائد بن کر جائے گا تو صابر کابلی والا کی آواز پوری گجرات میں گونجے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا کوشش ہے، یہ ہمارا خواب ہے، اس کو آپ کو اور ہم کو پورا کرنا ہے۔ الیکشن جیسا آئے گا تو سب الزام لگائیں گے، اویسی یہ بھی ٹیم ہے، وہ دلی کا بولے گا اس کی ٹیم ہے، وہ راہل بولیں گے اس کا ٹیم ہے۔ میں کسی کے ٹیم کا پلیئر نہیں ہوں، میں آپ کے ٹیم کا آدمی ہوں، میں جنتا کا آدمی ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کے ٹیم کا حصہ ہوں۔
اور یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب تک پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو خرید سکے. یاد رکھو میری اس بات کو. تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی, تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہوگی, تمہارے پاس ہر طرح کی چیز ہوگی, مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. تمہارے پاس تاج ہوگا, تمہارے پاس تخت ہوگا, مبارک ہو تم کو تمہارا طاق اور تاج. میرے سر پر نالین کا تاج ہے, وہی میرا تاج. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب کسی کو ووٹ نہیں دینا. آپ کوئی اگر پیسہ خرچتا ہے تو لے لینا. کیا کریں گے؟ لے لینا, کیونکہ بہت حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس, بہت حرام کا پیسہ ہے. لے لینا اور بولنا اویسی بھائی نے کہا تھا دیے تو لے لینا. لے لینا مگر ووٹ پتنگ کو دینا. کوئی بری بات نہیں, انہوں دے رہے آپ کیوں نہیں لیتے؟ 15 لاکھ اکاؤنٹ پہ نہیں آئے, کم سے کم چناؤ میں تو آ رہے. نوکری نہیں دیے تو کم سے کم وہ نوٹ تو نکل رہی. میرے عزیز دوستو, اب ہمارے آج کے اس جن سبھا کے بعد کل سے پورے حضرت ابلیس کے دوست شروع ہو جائیں گے باپو نگر میں. ابلیس کے لوگ شروع ہو جائیں گے. اس کی باتوں میں نہیں آنا, وہ جذباتی بات کرتا ہے. تم لوگ خوش ہو جائیں گے, اس کو ووٹ نہیں دینا. سوچنا, اب نہیں سوچنا میرے بھائی, میری ماں اور بہنوں, اب نہیں سوچنا. میرے بزرگوں, اب نہیں سوچنا. اب مکمل یقین کے ساتھ آپ اس دیوانے کا ساتھ دو, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ, کیونکہ آپ کی بھی کوئی آواز ہونا چاہیے, کوئی آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے غم کو بیان کر سکے, کوئی تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کر سکے, کوئی تمہارے نوجوان بچوں کو ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دلا سکے کہ بیٹے مایوسی کو قریب آنے مت دے, حوصلہ رکھ. میرے عزیز دوستوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کرے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کرے گا, اور وہ محبت انشاءاللہ مجلس کے ودھائق کو آپ لوگ کامیاب کریں گے. میری تقاریر, میرے جذباتی تقاریر یا میرے جملوں سے کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے, دل کو موڑنے کا کام تو لطیف کا ہے, اور یا لطیف خود دلوں کو موڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متحد رہیے, مجلس کو مضبوط کریے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, مگر میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب اللہ مجھے اس دنیا سے لے کر جائے گا تو کم سے کم میرے جانے کے بعد اسد الدین اویسی کی طرح ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو جائیں گی آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے. یہ لڑائی آپ کی ہے, یاد رکھو, یہ لڑائی میری نہیں ہے. اگر میں حیدرآباد سے گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی, تو میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو لیڈر بنانے آیا ہوں. میں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, آؤ مجلس کو مضبوط کرو. یہ تمہاری آواز ہے, یہ تمہاری پہچان ہے, یہ تمہاری طاقت ہے نوجوانوں. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, چاہے باپو نگر ہو یا کوئی اور ودھان سبھا ہو.
مجلس کو کامیاب کریے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، بھارت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھارت زندہ باد، نعرہ